میرا نام فاحد ہے اور میں راولپنڈی کے ایک نسبتاً خاموش علاقے میں رہتا ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا ہوں۔ میری والدہ کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا ہے، جبکہ میرے والد سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور سال میں ایک بار ہی پاکستان آتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر وقت میں گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ میرے چچا سلیم اور ان کا بیٹا عامر بھی رہتے ہیں، کیونکہ چچا کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور عامر تقریباً 24 سال کا تھا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں اسپورٹس ٹیچر تھا۔ یہ سب ان دنوں کی بات ہے جب کورونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور شہر کی سڑکیں سنسان رہتی تھی، بازار بند تھے اور لوگ گھروں میں محدود ہو گئے تھے۔ عامر کے اسکول بھی بند ہو گئے تھے، اسی لیے وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا، جبکہ میں بھی بینک سے جلدی واپس آ جاتا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اوقات کار کم کر دیے گئے تھے۔ میرا کمرہ اوپر تھا اور اکثر میں بینک سے آ کر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر فلمیں دیکھتا یا خبریں سنتا رہتا تھا۔ زندگی عجیب سی خاموش اور بور ہو گئی تھی، کیونکہ نہ دوستوں سے ملنا ہوتا تھا نہ کہیں باہر جانا۔ ایک دن صبح جب میں نیچے آیا تو دیکھا چچا سلیم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور بولے، فہد، مجھے ابھی اپنے بڑے بھائی کے گھر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور شاید مجھے 2-3 دن وہاں رکنا پڑے۔ اتنے میں عامر بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور چچا نے اسی بھی یہی بات بتا دی۔ پھر چچا سلیم نے جلدی جلدی ہمارے لیے ناشتہ کیا اور جاتے ہوئے مجھے کہا، فہد بیٹا، گھر کا خیال رکھنا اور عامر کا بھی دھیان رکھنا کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، چچا آپ فکر نہ کریں، میں ایسی بھی زیادہ تر گھر میں ہی رہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر گھر سے چلے گئے اور گھر میں صرف میں اور عامر رہ گئے۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا جبکہ عامر کچن میں گھر کے کام کرنے لگا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام کرنے والی کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن کا کام ختم کر کے میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، فہد، دوپہر کے کھانے میں کیا بنائیں؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، جو دل کرے بنا لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، پہلے گھر کی صفائی کر لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور جھاڑو لے آیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن لاک ڈاؤن کی خاموشی میں ہر چھوٹی بات بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا کہ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں اور اگر کوئی کام ہو تو آواز دے دینا۔ یہ کہہ کر میں اوپر آ گیا اور لیپ ٹاپ پر ایک فلم لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک مجھے لگا جیسے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عامر ہاتھ میں جھاڑو لیے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آؤ عامر، کیا ہوا؟ وہ بولا، کمرے کی صفائی کرنی تھی۔ پھر بولا، تم نیچے چلے جاؤ، میں صفائی کر دیتا ہوں۔ میں نیچے آ گیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن ذہن میں عجیب سی خاموشی تھی کیونکہ پورا گھر سنسان تھا۔ کچھ دیر بعد عامر نیچے آ گیا اور بالکل نارمل انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر بولا، فہد ذرا پانی دے دو، بہت تھک گیا ہوں۔ میں اٹھ کر فریج سے پانی لے آیا اور اسے گلاس پکڑا دیا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کھانے میں کیا بنائیں؟ میں نے کہا، جو دل کرے بنا لو۔ وہ ہنسا اور بولا، اچھا دیکھتا ہوں فریزر میں کیا ہے۔ وہ فریزر کھول کر کھڑا ہو گیا اور مجھے آواز دی، فہد ذرا مدد کرو، یہ گوشت کا پیکٹ نہیں نکل رہا۔ میں اس کے پاس گیا اور فریزر سے پیکٹ نکالنے لگا۔ جب پیکٹ نکال لیا تو وہ بولا، اسے پانی میں رکھ دو تاکہ نرم ہو جائے اور میں تب تک نہا کر آتا ہوں۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی اس خاموشی میں انسان اپنے قریبی لوگوں کو نئے انداز سے جانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عامر نہا کر واپس آیا اور بولا، چلو آج کھانا مل کر بناتے ہیں تاکہ وقت بھی گزر جائے۔ ہم دونوں کچن میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے کھانا بنانے لگے اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس لاک ڈاؤن نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا ہے، لیکن مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو ہماری اس پرسکون زندگی کو اچانک بدل دے گا اور ہمیں ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اگلے دن کی صبح عجیب سی خاموشی کے ساتھ شروع ہوئی۔ میں جب نیند سے اٹھا تو گھڑی میں تقریباً 10 بج رہے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب صبح جلدی اٹھنے کی عادت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نیچے لاؤنج میں آیا تو عامر پہلے ہی کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور بولا، ہاں آخر جناب جاگ ہی گئے، میں سمجھ رہا تھا آج شاید دوپہر تک سوئیں گے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا،
ہاں یار، لاک ڈاؤن میں ویسے بھی کرنے کو کچھ نہیں سوائے رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر ہم دونوں میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی اور ہر چینل پر کورونا کے کیسز اور لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھی۔ عامر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ سب کب ختم ہوگا، انسان گھر میں قید ہو کر عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں واقعی، لیکن شاید یہی وقت ہے جب آدمی اپنے بارے میں اور اپنے قریب لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ ناشتہ ختم ہوا تو عامر بولا، آج گھر کی مکمل صفائی کر لیتے ہیں، کل صرف اوپر اوپر سے ہی کیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر ہم دونوں گھر کے مختلف حصوں میں لگ گئے۔ میں اوپر کمرے میں چیزیں ترتیب دینے لگا جبکہ عامر نیچے لاؤنج میں کچن صاف کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اوپر آیا اور بولا، فہد ذرا اسٹور روم کا دروازہ کھولو، شاید وہاں کچھ پرانے ڈبے رکھے ہیں جنہیں ہٹانا ہے۔ ہم دونوں اسٹور روم میں گئے تو وہاں باقی کافی پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں پرانے باکس کھول کر دیکھتے رہے اور ہنستے رہے کہ پہلے لوگ کتنے عجیب چیزیں سنبھال کر رکھتے تھے۔ انہیں ڈبوں میں ہمیں ایک پرانا فوٹو البم بھی ملا جس میں چچا سلیم اور ہمارے خاندان کی پرانی تصویریں تھیں۔ عامر خاموشی سے وہ تصویریں دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر اچانک سنجیدگی آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، بس یار پرانی یادیں ہیں، ابو کی جوانی کی تصویر دیکھ کر عجیب سے لگتا ہے۔ ہم دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر میں نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے کہا، چلو چھوڑو یہ سب، نیچے چلتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ ہم دونوں لاؤنج میں آ گئے اور میں نے چائے بنا لی۔ چائے پینے ہوئے عامر بولا، یار ایک بات بتاؤ، لاک ڈاؤن سے پہلے میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا، اسکول، دوست، باہر گھومنا، لیکن اب جب سب رک گیا ہے تو لگتا ہے انسان کو کبھی کبھی رک کر سوچنا بھی چاہیے۔ میں نے کہا، بالکل، شاید یہی وقت ہمیں سکھا رہا ہے کہ اصل چیزیں کیا ہیں۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی تو ہم دونوں چونک گئے کیونکہ لاک ڈاؤن میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک ڈیلیوری والا کھڑا تھا جو کچھ راشن کا سامان دے کر چلا گیا۔ عامر بولا، اچھا ہوا سامان آ گیا، کم از کم 2 دن کے لیے فکر ختم۔ پھر ہم دونوں نے مل کر سامان کچن میں رکھا اور دوپہر کا کھانا بنانے لگے۔ کھانا بناتے بناتے ہم دونوں ہنستے بولتے رہے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن اسی دوران عامر کو فون بار بار بجنے لگا۔ اس نے 1-2 بار دیکھا مگر کال نہیں اٹھائی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ وہ بولا، بس ایک پرانا دوست ہے، بعد میں بات کر لوں گا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات کو چھپا رہا ہو۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ اچانک عامر کا فون دوبارہ بجا اور اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے بات کرتا رہا مگر اس کے چہرے کا تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، فہد شاید ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑنے والا ہے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا کیونکہ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ عامر نے گہری سانس لی اور بولا، جو بات ابھی مجھے فون پر پتہ چلی ہے، اگر وہ سچ ہوئی تو ہمارے لیے اگلے چند دن بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو عامر کو اتنا پریشان کر رہی ہے۔ وہ مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ یہی فون کال ہمارے پرسکون زندگی میں ایک ایسا موڑ لانے والا ہے جس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ عامر کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا کیونکہ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ عامر نے گہری سانس لی اور صفحے کے پشت سے ٹیک لگا کر بولا، ابھی میرے اسکول کے ایک ساتھی کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں کورونا کے کیسز اچانک بڑھ گئے ہیں اور شاید اگلے چند دنوں میں یہاں سخت لاک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، تو اس میں پریشانی ہونے والی کی کیا بات ہے؟ ہم تو پہلے ہی گھر میں ہیں۔ عامر نے سر جھکا کر کہا، بات صرف لاک ڈاؤن کی نہیں، اصل بات یہ کہ کل جب میں راشن لینے باہر گیا تھا تو وہاں بہت رش تھا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم بھی خطرے میں نہ آ گئے ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی ایک لمحے کے لیے تشویش ہوئی مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھو یار، خوف سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں احتیاط کرنی ہے اور مثبت رہنا ہے۔ عامر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ شام ڈلنے لگی تھی اور کھڑکی سے باہر سڑکیں بالکل سنسان نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر تک خاموش رہے جیسے ہر ایک خیالات میں گم ہوں۔ پھر میں نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، چلو آج رات کا کھانا کچھ خاص بناتے ہیں تاکہ یہ اداسی ختم ہو۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، خاص؟ یہاں تو سب بند ہے۔ میں نے کہا، جو بھی گھر میں ہے اسی سے کچھ بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم دونوں کچن میں گئے اور مل کر کھانا بنانے لگے۔
کبھی میں سبزیاں کاٹتا اور کبھی عامر مسالے تیار کرتا۔ اس دوران ہم دونوں کے درمیان ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا اور کچھ دیر کے لیے ہم اپنی پریشانی بول گئے۔ کھانا تیار ہوا تو ہم دونوں نے میز پر بیٹھ کر سکون سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد عامر نے ٹی وی آن کیا مگر خبروں میں مصروف کورونا اور لاک ڈاؤن کی باتیں تھی۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا اور بولا، یار کبھی کبھی لگتا ہے زندگی کتنی نازک ہے، ایک چھوٹی سی چیز پوری دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں لیکن شاید یہی وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل اہم چیز کیا ہے، جیسے گھر، اپنیت اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ عامر نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہاں صحیح کہتے ہو، اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں کبھی اتنا وقت ایک ساتھ نہ گزرتے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہم دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر اس رات مجھے دیر تک نیند نہ آئی کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کے مشکل وقت انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ اگلی صبح میں جب نیچے آیا تو عامر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور لاؤنج کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر ہلکی سی دھوپ پھیل رہی تھی اور سڑک پر دور دور تک خاموشی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، فہد میں نے رات بہت سوچا اور ایک بات سمجھ آئی کہ انسان کو مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے مضبوط رہنا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بالکل، اور یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے اس گھر کو اچھی طرح صاف کیا، راشن کو ترتیب سے رکھا اور طے کیا کہ آنے والے دنوں میں احتیاط سے رہیں گے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ شام کو چچا سلیم کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کی طبیعت اب بہتر ہے اور وہ 2 دن میں واپس آ جائے گے۔ یہ سن کر ہمیں بھی سکون ملا۔ اس پورے واقعے نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ زندگی میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں، مگر اگر انسان ہمت اور سمجھداری سے کام لے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جب حالات بہتر ہوئے تو زندگی دوبارہ اپنی رفتار پر آ گئی۔ عامر نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا اور میں بھی بینک کے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس لاک ڈاؤن کے دنوں کی یاد ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہی تھی کہ مشکل وقت انسان کو اپنے قریب لوگوں کی قدر کرنا سکھا دیتا ہے، اور یہی اصل سبق ہماری اس خاموش مگر معنی خیز کہانی کا انجام تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا یہ کہانی آپ کو پسند آئی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی دلچسپ اور جذباتی کہانی سب سے پہلے مل سکیں۔ شکریہ۔